اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 19۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے انہیں لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرے بینہم آپس میں۔ قَالَ کہا قائل کہنے والے نے منہم ان میں سے کم کتنا لبثتم ٹھہرے تم، قالوا انہوں نے کہا لبثنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن آؤ یا بعضا کچھ حصہ یومن دن کا۔ قالوا وہ کہنے لگے ربکم رب تمہارا عالم زیادہ جانتا ہے بما اس سے جو لبثتم ٹھہرے تم۔ وابعثوا پس بھیجو احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم ساتھ اپنی حاضی اس کے یعنی اس چاندی کے الی المدینتی طرف مدینہ کے پل ینظر پھر چاہیے کہ وہ دیکھے ایہا کون سا ان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ طعامن کھانا فَيَأْتِكُمْ پس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس بِرِزْقٍ کھانا منہو اس سے وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے وَلَا اور نہ يُشْعِرَنَّ اور وہ ہرگز خبر دے بِكُمْ تمہارے بارے میں احدن کسی ایک کو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ آپ نے دیکھا کو قرآن میں بڑا بڑا لکھا جاتا ہے، یہاں پہ قرآن آدھا ہو جاتا ہے با اعتبار عدد الحروف سے، یعنی حروف کی تعداد یہاں پہ آدھی ہو جاتی ہے اور باقی آدھی 15 پاروں میں ہوتی ہے۔ 15 پارے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آدھا قرآن ہو گیا، وہ بھی صحیح ہے، لیکن پارا وائز وہ ہوتے ہیں حروف وائز۔ آج الحمدللہ ہمارے 15 پارے جو ان سے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ، اللہ باقی بھی کمپلیٹ کرنے کی توفیق دے۔ طویل نیند کے بعد بیداری، کھانے کی فکر اور ایک آدمی کو شہر بھیجنا، اس کا سارا واقعہ۔ جس طرح ہم نے مشکل وقت میں ان پر ایک طویل عرصے کے لیے نیند طاری کی تھی، اسی طرح جب حالات ان کے حق میں سازگار ہوئے تو انہیں جگا بھی دیا۔ جاگنے پر سب سے پہلا سوال جو ان کے ذہن میں آیا یہ تھا کہ ہم کتنے عرصے سوئے رہے۔ انہوں نے اس عرصے کو عام حالات پر قیاس کیا کہ انسان کو کتنا ہی تھکا ماندہ ہو ایک دن سے زیادہ نہیں سو سکتا، اور عام حالات میں یہی کوئی 8-9 گھنٹے سو لیتا۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ ہم دن بھر سوئے ہیں، اور کسی نے کہا اتنا کب سوئے ہیں، بس کوئی چند گھنٹے ہی سوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آخر اس بحث کا کوئی فائدہ بھی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اس مدت کی صحیح تعین کر سکیں۔ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا کھانا لانے کے لیے کسی کو شہر بھیجو جو کسی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والا دکاندار ہو، اس سے کھانا لائے۔ جو شخص بھی شہر جائے وہ بھیس بدل کر جائے اور اس سکے کے بدلے جو کچھ بھی مل سکے وہ لے آئے۔ دکاندار سے کوئی جھگڑا نہ کرے اور نہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی بات چیت یا جھگڑا کرے، اور اگر اس نے ایسا نرم رویہ اختیار نہ کیا تو ممکن ہے کہ لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے تو وہ ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دے اور پہلے کی طرح ہمیں بت پرستی پر مجبور کر دے، یہ ہماری جان کے لاگو ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کا آدھا قرآن جس حروف میں کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ لطف کے معنی نرمی اور باریک بینی دونوں شامل ہیں۔ یہ تیسری تاکید تھی جو ان سے کی گئی کہ آرام سے نرمی سے ان لوگوں سے بات کرنا۔ تو اگر دیکھا جائے تو آدھے قرآن کے حروف کا خلاصہ یہاں پہ آ گیا ہے کہ جب ہم بات نرمی سے نہیں کرتے تو بات اثر نہیں کرتی، روب تو ڈال دیتی ہے، کسی کو چپ تو لگا دیتی ہے، لیکن دل کے اندر وہ نہیں اترتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کریں، کسی کو کوئی میسج کنویز کریں، خاص طور پہ جب آپ کسی جرگے میں بیٹھیں، جب آپ کسی کا معاملہ کرنے لگیں تو وہاں اس چیز کے رویے کو، اس چیز کو خاص اہمیت دیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہتر طریقے سے آپ کی بات سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں جارحانہ سٹائل اختیار کریں تو وہی بات دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ غار میں ٹھہرنے کی مدت پر بحث کے بعد جب وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے تو انہوں نے اصل
مدت کے اندازے کے لیے اپنے کسی ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اسے چند باتوں کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ ایک یہ کہ کھانا لاتے وقت یہ دیکھ لے کہ شہر میں سب سے ستھرا کھانا کس کا ہے، اس سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے کر آئے۔ ازکا کا معنی سب سے پاکیزہ، سب سے ستھرا، اس میں کھانے کا حلال اور طیب ہونا بھی شامل ہے اور سب سے صاف ستھرا ہونا بھی۔ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان شہزادے تھے یا عمرہ اور وزراء کے چشم و چراغ تھے جو شہر کے سب سے ستھرے ہوٹل میں کم پر راضی نہ ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کریں، کیونکہ سختی سے کام بگڑ جائے گا اور باریک بینی اختیار نہ کرنے سے راز کھل جاتا ہے، مطلوبہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی۔ کوشش کا مفہوم یہی تھا کہ نرمی اختیار کی جائے۔ کھانے کا تعلق آپ کی عبادت سے بھی ہوتا ہے، اس لیے حلال کھائیں، ہمیشہ پاکیزہ کھائیں اور صاف ستھرا کھائیں۔ اور یہاں ان کو جو علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ بھی تھا کہ مشرک کا نہ ہو، شرک کا نہ ہو، یہ خاص خیال رکھنا کہ ان سے کھانا نہیں لے کر آنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔